جب 8 سالہ کلیم نے چاول کے تھال سے بوٹی لینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو میری ساس نے سالن کا گرم گرم چمچہ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہنے لگی کہ خبردار جو بوٹی کو ہاتھ لگایا سادے چاول کھا کر اٹھ جا اور پھر بوٹی نکال کر اپنی بیٹی کے پلیٹ میں ڈال دی۔ چمچ اتنا گرم تھا کہ کلیم کا ہاتھ جل گیا اور وہ روتے ہوئے میرے پہلو میں آ کر جھک گیا۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھر لیا، میرا شوہر مر چکا تھا، میں ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ سارا دن میں چھپ چھپ کر روتی رہی، لیکن رات کے وقت میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ سارا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا، کیونکہ میری ساس پوری طرح کبھی کبھی انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ترستا ہے جو بالکل ہی معمولی سے ہوتی ہیں، بہت عام سی چیزیں جو ہر انسان کو دستیاب ہوتی ہیں، کچھ انسانوں کی پہنچ سے وہ چیزیں بھی باہر ہوتی ہیں۔ میں اور میرا بیٹا، ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بری طرح ترستے تھے، لیکن ہم دونوں ہی خدا کے ہمیشہ شکر گزار رہتے تھے۔ میرے بیٹے نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی، وہ بہت صابر تھا، حالات پر صبر کرتا اور شکر کرتا، کیونکہ یہی میری تربیت تھی، لیکن کبھی کبھی انسان کے صبر کی حد پار ہونے لگتی ہے۔ وہ زبان سے تو کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور ایک آہ دل سے نکلتی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے معصوم سے 8 سالہ بیٹے کے دل سے بھی ایک ایسی ہی آہ نکلی تھی جس نے نہ صرف عرش کو ہلایا بلکہ فرش پر رہنے والوں کے لیے بھی زندگی کا دائرہ تنگ پڑ گیا۔ میری یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا ضمیر یا تو سو گیا ہو یا پھر جو اپنے حالات پر صبر کرتے کرتے تھکنے لگا ہو۔ میری یہ کہانی آپ کو سبق دے گی کہ حالات پر صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں آتی ہیں وہ کس قدر خوبصورت اور ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ آج کی یہ کہانی دل کو چھو لینے والی ہے، اس لیے آخر تک اسے ضرور سنیے گا۔ شدید گرمی کا راج تھا، بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، لیکن صرف حبس اور گھٹن کا راج تھا۔ بادلوں نے نہ برسنے کی قسم اٹھا رکھی تھی اور اس موسم میں سانس لینا بھی دو بھر کر دیا تھا۔ ایسے میں میری ساس نے صبح اٹھتے ہی مجھے حکم دیا تھا کہ آج کوفتوں کا سالن، بوٹیوں کا پلاؤ اور مرغی کی یخنی بنے گی۔ یہ سب سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی تھی اور پھر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ میری چھوٹی نند جو کہ شادی شدہ تھی وہ تشریف لا رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنے سسرال سے آنے والی تھی، اس لیے تو میری ساس نے اس کی من پسند ہر چیز کا نام لیا تھا اور اب اس شدید گرمی کے عالم میں مجھے سارا دن لگا کر نند کے پسند کا کھانا تیار کرنا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ساس کے حکم پر سر جھکایا تھا اور پھر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری ساس نے جھٹ سے سارا سودا منگوا کر مجھے دے دیا تھا اور اب مجھے پورا دن لگا کر یہ قسم قسم کے کھانے بنانے تھے۔ ابھی میں نے کھانا بنانا شروع ہی کیا تھا کہ میرا 8 سالہ بیٹا کلیم باورچی خانے میں آیا اور اس نے میرے بہتے ہوئے پسینے دیکھے تو کہنے لگا، امی آپ اکیلے کیوں کام میں لگی رہتی ہیں اور اتنی گرمی میں اتنے سب کچھ پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ چل کر کچھ دیر پنکھے میں بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا دوپٹہ اٹھائے میرے پسینے پوچھنے لگا۔ اس کی معصوم سی بات پر مجھے پیار آ گیا۔ میں نے ماتھا چومر کہا کہ بیٹا اتنی گرمی میں آپ کو باورچی خانے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ جا کر آرام کریں، چھوٹی پھوپھو آنے والی ہے، مجھے یہ سارا کھانا تیار کرنا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ اتنا کچھ پکا کر بھی آخر میں آپ کو فریج کا بچا ہوا کھانا ہی ملے گا، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تئی اماں کو دیکھیں کتنے مزے سے اپنے اے سی والے کمرے میں آرام کرتی ہے، وہ تو باورچی خانے کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی اور نہ انہیں دادی امی کچھ کہتی ہے۔ ایک آپ ہیں جو سارا دن نہ صرف کام کرتی ہیں بلکہ آپ کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اپنے بیٹی کی بات پر میں ایک دم حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 8 سالہ بچہ کب اتنا سمجھدار ہو گیا کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنے لگا تھا؟ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تائی امی بڑی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، ویسے بھی گھر کا کام کرنے سے کیا ہو جائے گا، کھانا ہی تو بنانا ہے، میں بنا لوں گی، اور پھر فریج کا کھانا بھی تو کھانا ہی ہوتا ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، وہ بچا ہوا باسی کھانا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کھاتا، وہ صرف آپ کے نصیب میں کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ آپ کو نہیں ملتا جو آپ تازہ بناتی ہیں؟ وہ سوال پہ سوال کر رہا تھا اور میں پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوف ستا رہا تھا کہ کہیں یہ سب باتیں اسے نفرت کے جذبات سے آشنا نہ کر دیں، کہیں وہ اپنے ہی رشتوں سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں اپنے معصوم سے بچے کے دل میں کسی کے خلاف بھی نفرت کا بیج نہیں بونا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سمجھانے کی کوشش کرتی، میری ساس باورچی خانے میں آئی اور کہنے لگی، تم یہاں بچے کے ساتھ باتوں میں لگی ہو، پتہ تو ہے کہ سنبل وقت پر کھانا کھاتی ہے، اب اگر تم اتنی دیر سے کھانا بناؤ گی تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ میری ساس نے مجھے 2 باتیں سنا کر تیزی سے ہاتھ چلانے کو کہا تھا اور پھر ساتھ ہی وہ کلیم کو یہ کہتے ہوئے باہر نکلی تھی کہ خبردار جو باورچی خانے سے کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالی، ہر وقت تمہارا منہ چلتا رہتا ہے، کچی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مفت کا مال سمجھ کر ہر وقت کھاتے رہتے ہو، چلو نکلو باورچی خانے سے۔ اپنی دادی کی بات سن کر کلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر خاموشی سے باورچی خانے سے باہر نکل
گیا۔ بیٹے کے آنسو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بیچارہ بڑی مشکل سے روکھی سوکھی روٹی کھاتا تھا۔ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اسے نصیب کہاں ہوتا تھا۔ میری ساس کی ساری نظریں کلیم کے پلیٹ پر ہی رہتی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے تھے۔ میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ کچھ بھی تو میرے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے اور تیزی سے کوفتے کے لیے مسالہ پیسنے لگی۔ میں کمزور نہیں تھی، وقت نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ نہ صحیح سے کچھ کھانے کو ملتا تھا اور نہ ہی آرام کرنے کو وقت۔ کچھ ہی دیر بعد میرا سانس ہونے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور اتنے میں باورچی خانے کے دروازے پر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے جیسی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سنبل کا شوہر ممتاز کھڑا تھا۔ کیونکہ میں پسینے سے شرابور اپنے کام میں مصروف تھی، نہ جانے ممتاز کب دروازے پر آ کر کھڑا ہوا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں گھبرا کر پوچھنے لگی، ممتاز بھائی آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی چاہیے۔ میں نے ممتاز بھائی کو جیسی پانی دینے کے لیے گلاس آگے بڑھایا تو گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے جب کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی تو میرا ہاتھ کٹ گیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز سن کر ممتاز کی بیوی سنبل آ گئی اور کہنے لگی کہ تم میرے شوہر کو پانی بھی نہیں دے سکی، اور غصے سے باورچی خانے سے نکل گئی تھی۔ میں نے ساری کانچ سمیٹی اور پھر کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی کوفتے کا مسالہ پیسنے لگی۔ اس کٹ پر جب جب مرچیں لگتی تو میری چیخ نکلنے لگتی۔ بڑی مشکل سے میں نے کوفتوں کا مسالہ تیار کیا تھا، ساتھ ہی مجھے پلاؤ بھی بنانا تھا اور میں بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن بار بار میرے ذہن میں شامل کی شکل آ رہی تھی۔ میری اور شامل کی ارینج میرج تھی۔ میری ساس نے مجھے بہو اس لیے بنایا تھا کیونکہ میں ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، بوڑھی ماں تھی جو مجھے رخصت کرنے کے کچھ مہینوں بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اور اسی بات کا فائدہ میری ساس ہمیشہ اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے یتیم کہہ کر وہ میرا حق کھاتی اور میرے شوہر کی نظروں میں مجھے برا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ارینج میرج کے باوجود میرے شوہر نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ایک اچھے کردار کی عورت ہوں، اس لیے وہ ہمیشہ میری عزت کرتے، مجھے محبت دیتے، اور پھر جب ہمارے گھر کلیم کی پیدائش ہوئی تو شامل نے مجھ سے حد سے زیادہ محبت شروع کر دی۔ وہ میرا پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خیال کرتے اور کہتے کہ تم نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مجھے دی ہے، اور یہی بات میری ساس کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن شامل کی نوکری بہت اچھی تھی، انہی کی کمائی سے گھر کا زیادہ خرچہ نکلتا تھا، اس لیے میری ساس خاموش رہتی تھی۔ لیکن پھر ایک حادثے میں شامل اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا اچانک یوں مجھ سے بچھڑ جانا مجھے توڑ گیا۔ میرا بیٹا کلیم صرف 8 سال کا تھا جب وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ جو یتیمی کی زندگی میں نے گزاری تھی وہی میرے بیٹے کے نصیب میں بھی لکھی گئی تھی۔ لیکن میری ماں نے ہمیشہ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، مجھے کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی تھی اور اس کے پیسوں سے وہ ہمارے گھر کا گزارا چلاتی تھی، اس لیے روکھی سوکھی ہی صحیح لیکن ہم تازہ روٹی کھاتے تھے۔ مگر یہاں شوہر کے مرنے کے بعد میں ساس کے رحم و کرم پر تھی، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ میری ساس اور جیٹانی نے اس طرح اٹھایا تھا کہ مجھے مفت کی ملازمہ بنا لیا۔ میں سارا دن کام کرتی اور رات کو تھک کر سوتی تو اگلی صبح پھر وہیں کام کاج سے شروع ہوتی۔ کلیم کے ساتھ بھی میری ساس کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا، جبکہ جیٹ کے دونوں بچے جو بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے تھے اور خراب تھے، میری ساس انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی کیونکہ اب گھر کا خرچہ جیٹ چلا رہے تھے، اس لیے میری ساس نے جیٹ اور جیٹانی کو راجہ رانی کی طرح رکھا ہوا تھا، جبکہ میں کسی نوکرانی کی طرح ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی نند کمل جو 2 بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی، وہ بھی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد میری نہ ہو سکی تھی، بلکہ وہ بڑی بھابھی کو زیادہ پوجتی تھی کیونکہ وہ پیسے والے تھے اور میں ایک غریب بیوہ عورت۔ اکثر تو مجھے اور میرے بیٹوں کو بوجھ کہا جاتا تھا۔ میری ساس کا بس چلتا تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، لیکن بس کلیم کی شکل دیکھ کر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ سارا وقت میں اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ وقت انسان کو بہت یاد آتا ہے جس میں اس نے ہر خوشی دیکھی ہو، لیکن پتہ ہے انسان کی برائی کیا ہے، جب وہ ہر خوشی دیکھ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں شامل کے ساتھ تھی تب مجھے شاید اپنے اچھے وقت کی اتنی قدر نہیں تھی۔ میں اس وقت بھی کبھی کبھار شامل سے شکایت کرتی تھی کہ ان کی ماں مجھے برا بھلا کہتی ہے، لیکن اب جب شامل چلے گئے تھے تو مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ وقت ہی میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا، کیونکہ شامل کے جانے کے بعد تو جو رویہ دنیا کا میں نے دیکھا تھا وہ انتہائی برا تھا۔ خاص کر میری نند اور اس کے شوہر ممتاز نے تو بہانے سے مجھ پر نظر جمانی شروع کر دی تھی، اور میں یہ بات کسی سے کہنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ایسے ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور میں اپنی یادوں کے بھمر سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ میری ساس چیختے ہوئے آواز دے رہی تھی، کھانا کیوں تیار نہیں ہوا؟ میں نے کہا اماں کھانا تیار ہے، میں بس دسترخوان لگاتی ہوں، اور پھر میں نے جلدی دسترخوان
लगाना शुरू कर दिया। मेरी नंद का शोहर मेरे सामने ही बैठा था तो मैंने कलीम से कहा कि बेटा तुम मेरे साथ खाना लगवा दो। वो भी समझदार था, उसने जल्दी जल्दी मेरे साथ दस्तरखान लगाया और फिर मैं एक कोने में पीछे हट कर खड़ी हो गई, क्योंकि वही मेरी जगह थी। जब सब लोग खाना खाने बैठते तो मैं पीछे खड़ी रहती ताकि अगर किसी डिश में कुछ खत्म हो जाए तो निकाल कर दूं। मेरी सास, इसका शोहर, मेरी नंद का छोटा बेटा और जेठ जिठानी के बच्चे सब दस्तरखान पर बैठ गए थे, जबकि जिठानी अपना खाना ज्यादातर कमरे में ही खाना पसंद करती थी। क्योंकि इनके कमरे में एसी लगा हुआ था इसलिए मैं इन्हें भी खाना देकर आ गई थी। अब मैं पीछे खड़ी इंतजार में थी कि किसी डिश में कुछ खत्म हो तो मैं निकाल कर लाऊं कि जब भी एक ऐसा मंजर मेरी आंखों ने देखा कि मुझसे अपने आंसू पर जब्त ना हो सका। मेरे बेटे कलीम ने पुलाव की डिश में चम्मच डाला था ताकि खाना ले सके तो मेरी सास ने अचानक ही कोफ्तों के सालन का गरम गरम चमचा इसके हाथ पर जोर से मारा था और कहा था, ये तो किस खुशी में बोटियां भर रहा है, सादे चावल खा, ये बोटियां ममताज के लिए है। मेरी सास ने बोटियां पहले ही ममताज और अपनी बेटी और नवासे के प्लेट में डाल दी थी और सादे चावल कलीम के प्लेट में। कलीम ने बोटी के ऊपर तो कुछ न कहा था, लेकिन जला हुआ हाथ लेकर वो रोने लगा था और दौड़कर मेरे पास आया था। मैंने देखा तो वाकई गरम गरम तेल ने इसके हाथ पर छाले बना दिए थे। जेठ जिठानी के बच्चे कलीम की हालत पर हंस रहे थे और खुश हो रहे थे कि दादी ने कलीम को मारा है। ये देखकर इन्हें बड़ा मजा आ रहा था, जबकि कलीम दर्द से तड़प रहा था। मैंने जल्दी से इसके हाथ पर टूथपेस्ट लगाया और इसे सहलाने लगी। मेरी सास कहने लगी कि ड्रामेबाज माँ का ड्रामेबाज बेटा है, जरा सा सालन का चमचा क्या लाग गया, शोर डाल दिया है, जैसे मैंने बड़ा जुल्म कर दिया हो। जाओ इसे अपने कमरे में ले जाकर खाना दो, ममताज और इसकी बीवी का खाना खराब हो रहा है। मैंने सादे चावलों का प्लेट उठाई और कलीम को ले जाकर कमरे में बिठा लिया और वहीं इसको खाना दिया। वो खामोशी से खाना खाने लगा, साथ साथ मेरे मुंह में भी नवाला डालता। मैंने उसे मना करना चाहा क्योंकि मैं जानती थी कि ये खाना मेरे लिए नहीं है, मुझे काल की फ्रिज की बची हुई चटनी और रोटी खानी थी। लेकिन मेरे बेटे को मेरा इतना ही ख्याल था जितना मेरे शोर को हुआ करता था। उसने अपनी प्लेट से मुझे भी बार बार खाना खिलाना शुरू कर दिया और इतने में फिर मेरी सास की आवाज आई। खाने की डिश में खाना खत्म हो गया था और वो बुरी तरह चीख रही थी कि बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई है, मेहमानों का ख्याल नहीं। ये सुनकर मैं उल्टे कदमों दौड़ी और फिर खाना निकाल कर पेश करने लगी, यहाँ तक कि ममताज और मेरी नंद ने पेट भर कर खाना खाया। और फिर मेरी सास ने नंद को रोक लिया, कहने लगी कि 2 दिन रुक जा फिर चली जाना, अपने नवासे के साथ मुझे भी कम ही वक्त मिलता है। ये कहकर मेरी सास ने प्यार से कमल के बेटे कमरान को अपने गोद में बिठाया था। कमरान एक 4 साल का बच्चा था जो वाकई बहुत मासूम और प्यारा सा था। मुझे इस पर बहुत प्यार आता था। ममताज कहने लगा, ठीक है आप इन दोनों को रख लें, मैं रात में आकर ले जाऊंगा। 2 दिन के लिए छोड़ना तो नामुमकिन है कि मेरी माँ गुस्सा करती है। ये कहकर ममताज चला गया था और कमल अपनी अम्मा से कह रही थी कि मेरी बूढ़ी सास को तो सुकून ही नहीं है, हर वक्त मुझे काम पर लगाए रखती है। आप देख लो 2 दिन रहने की इजाजत नहीं दे रही। कमल अपनी सास को बुरा भला कह रही थी और मेरी सास भी उसे कोस रही थी और मैं हैरान से इन दोनों की बातें सुन रही थी। अपनी बेटी पर होने वाला जुल्म मेरी सास को जुल्म लग रहा था, लेकिन जो कुछ वो मेरे साथ कर रही थी वो इनकी नजरों में बिल्कुल जायज था। मैंने खामोशी से दस्तरखान समेट दिया था, ढेरों से बर्तन धोए और फिर खुद बच्चा व फ्रिज का खाना खा लिया था। खाना खाकर मैंने ईशा की नमाज अदा कर फिर जाए नमाज पर बैठकर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे हक में कुछ बेहतर कर दे, मेरे बेटी की जिंदगी में खुशियां लिख दे। वो एक एक बोटी के लिए तरसने लगा था और ये बात किसी भी माँ से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी कि एक ही घर में बाकी के लोग अच्छा खाएं जबकि एक बच्चा जरा सी चीज को भी तरसे। मैं हाथ उठाया खुदा से मांग रही थी कि अचानक ही मेरी सास के कमरे से चीखों का शोर बुलंद हुआ। मैंने घबरा कर कलीम की तरफ देखा तो वह बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। मैंने शुक्र अदा किया कि कलीम की वजह से कोई हंगामा तो नहीं हो रहा। मैंने जाए नमाज समेटी और कलीम से कहा कि तुम कमरे में ही रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं, और खुद तेजी से सास के कमरे की तरफ भागी कि ना जाने क्या मामला है। और वहाँ जाकर भी मुझे कुछ समझ न आया। मेरी सास अपना सीना पीट रही थी, यही कुछ हाल कमल का भी था, जबकि कमरान इसका बेटा भी चीख कर रो रहा था। शायद वो अपनी नानी और माँ की हालत पर परेशान था। मैंने कमरान को गोद में उठाया, इसकी कमर सहलाने लगी और अपनी सास से पूछने लगी कि हुआ क्या है, लेकिन मेरी सास अपने होश में कहाँ थी। मैंने कमल को झंझोर और पूछा कि बताओ तो सही क्या मामला है। और फिर जो बात कमल ने बताई वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगी, गजब हो गया, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा शोर इस दुनिया से चला गया। ममताज मुझे लेने के लिए आ रहा था, एक ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया। अस्पताल से किसी का फोन आया है और उसने बताया कि मुमताज मौके पर ही हलाक हो गया है। ये सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कुछ देर पहले ही तो मुमताज अच्छा भला गया था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं भी रोने लगी क्योंकि मैंने खुद ये सदमा झीला था। कलीम के अब्बा शामिल का इंतकाल मेरे लिए भी तो ऐसा ही सदमा था। मैंने नन्हे कमरान को भी संभाला और कमल को भी तसल्ली
دینے لگی، لیکن کمل کا غم بہت بڑا تھا اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں اور میری ساس کمل کو لے کر اس کے سسرال گئے تھے کیونکہ ممتاز کی باڈی وہیں پہنچائی گئی تھی۔ اگلی صبح ممتاز کا جنازہ اٹھ گیا تھا اور ممتاز کی ماں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ کمل اور اس کے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ یہ سن کر میری ساس خاموشی سے کمل اور اس کے بچے کو گھر لے آئی تھی اور ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن کمل کے آنے پر میری جیٹانی نے بہت شور مچایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا شور اکیلا کمانے والا ہے، وہ بیوہ دیورانی کا خرچہ بھی اٹھائے اور بیوہ نند کا بھی، یہ تو میرے بچوں پر ظلم ہے۔ ہم کسی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر میرے جیٹ نے گھر میں آدھی دیوار اٹھا کر اپنا حصہ ہی الگ کر لیا۔ کچھ دن میرے جیٹ نے خرچے کے نام پر پیسے دیے، باقی شامل کی جو پینشن ہمیں ملتی تھی اس سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن پھر میرے جیٹ نے خرچہ دینا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے ملنا بھی ختم کر دیا۔ میری ساس پوری طرح ہی خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے بیٹے کا صدمہ جھیلا تھا، اب ان کی اپنی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کمران بری طرح رو رہا تھا۔ اسے آئس کریم کھانی تھی۔ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر کمل بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے ان دونوں کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کافی دیر تو انہیں سمجھا اور پھر اپنے پلوں میں بندے 30 کا نوٹ نکال کر میں نے کمل کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ کلیم سے آئس کریم منگوا لو، یہ پیسے میں نے سبزی کے لیے بچائے تھے۔ لیکن کمران کو اس طرح روتا دیکھ کر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے آئس کریم نہ کھلاؤں۔ میری اس بات کر کمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اچانک ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے بھائی کا بچہ یتیم ہے، میں نے کبھی اس پر رحم نہیں کیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں نے گرم گرم سالن کا چمچہ اس کے ہاتھ پر مارا تھا اور اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ مجھے اماں کو روکنا چاہیے تھا، مجھے کلیم کو وہی کھانا دینا چاہیے تھا جو ہم سب کھا رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ باسی کھانا دیا اور آج آپ میرے بیٹے کی اتنی فکر کر رہی ہیں۔ وہ خود میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور اپنی غلطیوں کے لیے شرمندہ تھی۔ میری ساس نے بھی شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے دل سے کمل کو معاف کیا اور اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی نوکری کر لیتی، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیتی ہوں۔ نہیں بھابھی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، مجھے سلائی کا کام آتا ہے، میں کل سے سلائی شروع کر دوں گی، بس آپ بار بورڈ لگوا دیں کہ یہاں کم قیمت میں عورتوں کے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں۔ کمل کے پاس سلائی کا ہنر تھا، اس نے سلائی شروع کی تو اچھا خاصا گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے بھی اسے سلائی سیکھ لی اور ہم دونوں نند بھابھی مل کر خوب سلائی کرتے، ساتھ میں مل بانٹ کر گھر کے کام بھی کرتے۔ ہمارے گھر کا گزارا ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تھا۔ کلیم اور کمران ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب تو میری ساس بھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کا غم کو سمجھ گئے تھے، اس لیے زندگی کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا کسی دوسرے کے تکلیف کو سمجھنے کے لیے خود اسی درد سے گزرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا ہم اچھے وقتوں میں کسی دوسرے کا درد محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ جب تک خود پر نہ بیتے ہم دوسروں کا بھی احساس نہ ہو؟ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔